شادی جو ہے وہ اسلام کے اندر ایک بڑا زبردست ایونٹ ہے اس کے اندر، اور یہ بھی بتائیں کہ اسلام کے اندر جو پسند اور ناپسند کی شادی کا ایک کانسیپٹ ہے، اس میں کتنا ہمارے پاس مارجن ہے؟ کیا ہمیں اپنی اولاد سے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد کی پسند ناپسند کو دیکھنا چاہیے، ان سے معلوم کرنا چاہیے؟ اگلا سوال پھر ایک اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ میں آپ سے کروں۔ اگر آپ اس سوال کو کچھ اور کھول دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اسلام میں شادی ہے ہی پسند کی ہے۔ اچھا، جی، تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں۔ ہاں یہی کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھ کر آئے ہیں تو بیٹے کو آ کے بتائیں کہ بیٹا ایسی ایسی ہے، ایسا خاندان ہے، ایسی بیٹی ہے، یہ اس میں چیزیں ہیں، ایسے یہ اس میں خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تیری ادھر نسبت کرنا چاہتے ہیں، آپ راضی ہیں، آپ کو پسند ہے؟ بیٹا کہتا ہے جی مجھے پسند ہے، تو آپ کریں۔ اگر بیٹا کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پسند، تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ بیٹی کے لیے کوئی بیٹا کوئی لڑکا دیکھ کر آتے ہیں تو آپ آ کے بیٹی کو سب کچھ بتائیں، بیٹی کی ماں بتائے، اس کی بہن بتائے، اس کی سہیلی بتائے۔ لڑکیوں میں ذرا شرم مزاج میں زیادہ ہوتی ہے، وہ سہیلی کے ذریعے پتہ کرے۔ تو اسلام میں تو شادی ہی ساری پسند کی ہے۔ اچھا، یہ اور جس چیز کو ہم پسند اور ناپسند رکھا ہے تو حضرت ذرا اپنی دیسی پنجابی زبان ایک ہوتا ہے، آپ پہ سارے معاملہ صاف ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ آئی۔ اگر نسا کے شادی کرنی ہے اور پسند اس دا نہ ہے تو اسلام میں اس دی گنجائش کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہیں پہ ایک منٹ سر، آپ مجھے وضاحت کرنے دیں۔ جی پلیز۔ ساڑھے پنجابی پہلے آندے تھی فلانی فلانے نو ادل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو فلانی فلانے نہ نکل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب خود اندازہ کریں اس باپ اور بھائی یا دادا یا چاچا کیا وہ زندہ رہنے کے قابل رہ جاتے تھے؟ نہیں ہے تو بات ایسی کچھ۔ تو یہ کون سی پسند ہے؟ اور اس کو آج ہم نے پردہ ڈالنے کے لیے جی لو میرج کر لی۔ ابھی اسلام نے تو سارا معاملہ ہی پسند کر رکھا ہے۔ اگر لڑکا راضی نہیں ہے، اس کی پسند نہیں ہے، بالکل نہیں کرو۔ مولانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھوڑی سی چیز اس میں ایڈ کر دوں۔ جی، آپ نے پسند اور ناپسند کی بات کی ہے پیرنٹس کے حساب سے، وہ دیکھ کر آئے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کر دیں، یا نہیں پسند تو آپ نہ کریں۔ دوسری بات جو میں یہ لازمی طور پہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ لڑکی فلاں فیملی کی فلاں جگہ پہ رہنے والی، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یا جو بھی ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا اس کے اوپر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں؟ والدین کا اس کے اوپر کیا پھر ہونا چاہیے؟ میں یہی بات کہتا ہوں، اس لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھا کیوں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو لڑکی کا پردہ ہے اور لڑکے کے لیے حکم ہے کہ نظریں جھکا کے رکھو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چاچا کی بیٹی ادھر کر دو، خالہ کی بیٹی ادھر کر دو، چلو بچپن میں دیکھا سارا کچھ۔ تو کسی دوسرے کی بیٹی دوسری جگہ پہ، تو وہاں تو لڑکی کو مکمل پردے کا حکم ہے اور لڑکے کو مکمل نظریں جھکانے کا حکم ہے۔ تو یہ کہانی عشق کی کہاں سے چلی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہے۔ ہم جس سوسائٹی کے اندر، یا تو پھر ہمارا ایک پورا کانسیپٹ ایسا ہو کہ پورا ایک اسلامک شریعہ کو مکمل طور پہ فالو کر رہے ہوں، پورا ایک پردے کا نظام ہو، کسی بھی خاتون کو کسی بھی مرد کے سامنے جانے کی اجازت نہ ہو، ہم ایک پوری اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہوں، پھر تو آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس طریقے سے اس کا ریلیشن بنا۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پر ہم کو ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں، ہماری بچیاں جا کے لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، ہمارے بازاروں کے اندر بالکل کھلے جو ہے وہ ایسے طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے کو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یا تو ہم اس کو پورے نظام کو اس طریقے سے لے آئیں اسلام کے اندر، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو نہیں دیکھے گی، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو نہیں دیکھے گا؟ حضرت آپ نے ملک لیا کس لیے تھا؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو ہم پورے ہم نے کیا طریقے سے نعرہ ریوائو لگایا کر رہے تھا؟ ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تو اب ہم اگر نہیں اس کو کر پا رہے اور کرنا نہیں چاہتے، ہر مسئلہ کیا ہے؟
جب آپ نے ملک اس نام پر لیا، کلمہ اسی نام پر پڑھا کہ ہم سرتا پا مکمل شریعت کے مطابق چلیں گے، اور اب ہم آدھا تیتا آدھا بٹیر رہ کر کہتے ہیں بھئی اب ایسے ہے، اب ایسے ہے، ایک طرف ہو جاؤ، مسلمان ہو تو مکمل شریعت کے مطابق ہو جاؤ۔ اور اگر تمہیں یہ شریعت، دیکھو نا، آج ہم مسلمان ہیں اور شریعت ہی ہمیں پسند نہیں ہے۔ میں تو ابھی اس پہ آگے بڑی سخت بات ہے، کچھ نہیں کہتا، جو آدمی ایسا ہے وہ خود ہی اپنے پسند کے مفتی سے جا کے پوچھ لے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو جو جس حساب سے اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ہاں، اس حساب پوچھ سے لے 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 جا اس کے کے اوپر کسی سے۔ فتویٰ، اور ایسے میں علماء کیونکہ فتویٰ میں دیتے بھی فتوے ہیں۔ لگانے والا نہیں ہوں نا، میں فتویٰ لگاؤں گا تو کہتا ہے یہ دیکھو کون ہے، اس لیے میں کہوں خود جا کے پوچھ لے کہ مسلمان ہوں لیکن شریعت سے میں بغاوت کرتا ہوں، میں ساری پوری شریعت نہیں مانتا۔ بھائی کسی جو اس کو پسند کا مولانا صاحب ہے، مفتی ہے، جا کے پوچھ لے، اور آپ کو میرے لیے لگتا ہے کہ کیا ادھر سے حکم اس ہے؟ سے کوئی گنجائش مل جائے گی، کوئی راستہ نکال دیں گے مولانا صاحب؟ نہیں، وہ انشاءاللہ جائے گا تو اسے، میرا تو خیال ہے کہ دن کو تارے نظر آئیں گے۔